رات کو گوشت سرہانے رکھنے سے بیچ میں جنات آ جاتے ہیں۔ میں تجربہ میں کر چکا ہوں اور اس کا بھیانک انجام بھی بھگت چکا ہوں۔ ہوا کچھ ایسے کہ ایک گروپ سے میں نے پوسٹ پڑھی کہ رات کو کچا گوشت سرہانے رکھ کر سونے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں نے تجربہ کرنے کا سوچا، فریج سے کچا گوشت تو نہ ملا، الف لب قیمے والا شاہ پر مل گیا۔ میں نے اس میں سے کچھ کچا قیمہ نکالا اور پلیٹ میں ڈال کر اپنے سرہانے رکھ کر سو گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت گرمیوں کا موسم تھا اور میں چھت پر چارپائی ڈال کر اکیلا سوتا تھا۔ صبح اٹھا تو پلیٹ تو پڑی تھی لیکن قیمہ غائب تھا۔ اگلی رات میں نے دوبارہ شاہ پر سے قیمہ نکالا اور پلیٹ میں ڈال کر سرہانے رکھ کر سو گیا۔ اس رات مجھے عجیب سے خواب آتے رہے لیکن اور کچھ نہ ہوا۔ صبح اٹھا تو قیمہ پھر غائب تھا اور پلیٹ وہیں رکھی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ قیمہ کون کھا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جنات کے علاوہ کون ایسی حرکت کر سکتا ہے، لیکن میں بالکل نہ ڈال رہا۔ میں الحمدللہ بہت بڑے دل کا بہادر نوجوان ہوں۔ الف گلی رات میں نے مزید قیمہ فریج سے نکالا اور سونے سے پہلے سرہانے رکھ لیا۔ 3 دنوں میں تقریباً آدھا کلو قیمہ میں جنات کو پیش کر چکا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رات قیمہ سرہانے رکھ کر تو سو گیا، لیکن جو ہی رات کے 3 بجے کا وقت ہوا ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے سرہانے رکھی پلیٹ کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں قیمہ ابھی تک موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ آج رات اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھوں گا کہ وہ کیسے حاضر ہوتے ہیں اور کیسے کچا گوشت اٹھا کر کھاتے ہیں۔ میں بظاہر آنکھیں بند کر کے سویا ہوا تھا، لیکن میں چور نظروں سے قیمے والے پلیٹ کو کچھ تھا۔ کچھ وقت گزرا اور آس پاس کی مساجد سے تہجد کی اذانیں گونجنے لگیں۔ وہ عجیب سا سما تھا، میرے اندر ایسی کیفیت برپا تھی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اذان ہونے کے چند لمحے بعد مجھے پہلی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں ایک دم سے چوکنا ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی دبے قدموں میری چارپائی کی طرف آ رہا ہے۔ میں دم سادھے لیٹار با آواز پہلے میرے قریب آتی گئی اور ساتھ ہی تیز خوشبو میرے نتنوں میں گھس گئی۔ ایسی خوشبو میرے ابا جان لگایا کرتے تھے۔ شاید جنات میرے ابا کے روپ میں میرے پاس ہی تھے، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ جنات انسان کے عزیزوں کے روپ میں اسے نظر آ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا چند لمحے میرے سرہانے کھڑا رہا اور پھر قدموں کی آہٹ دوبارہ ستائی دی، لیکن اس بار قدموں کی آواز سے لگتا تھا کہ وہ دوڑ جا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں جاگ رہا ہوں۔ وہ جن تھا تو ظاہری بات ہے میں اسے دھوکے نہیں دے سکتا تھا۔ خیر اس کے بعد میں کب سویا کچھ معلوم نہیں۔ صبح میری آنکھ شور کی آوازی کھلی، ایسے لگ رہا تھا کہ نیچے صحن میں لڑائی ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا تو آج قیمے کے ساتھ پلیٹ بھی غائب تھی۔ میں بہت حیران ہوا، آنکھیں ملتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے صحن جانے لگا تو ابا جان کی غسیلی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس حرام خور کو اٹھنے دو زیرا، آج اس کا دماغ ٹھکانے لگاؤں گا۔ اس کو صدقہ اتارنے کے لیے میرا بکرے کا قیمہ ہی ملا تھا کیا۔ میرے کان ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اماں کی ڈری سہمی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھیں کہ چلو معاف کر دو، بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، اسے معلوم نہ ہوگا یہ بکرے کا قیمہ ہے، ورنہ یوں سرہانے رکھ کے نہ سوتا۔ لیکن ابا اب گالیاں دینے پہ اترے تھے۔ چھوٹی بہن کی منمنائی آواز آئی کہ میں بھی حیران تھی کہ 2-3 دن سے صبح صبح چھت پر کوؤں کا شور کیوں ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ بھائی جان کے قیمے کی وجہ سے آتے تھے۔ ابا کہنے لگے کہ حرام خور کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اس کو ذرا اٹھنے دو۔ اگر میں صبح نماز کے وقت چھت پر نہ جاتا تو مجھے بھی معلوم نہ ہوتا کہ برخودار سرہانے بکرے کا قیمہ رکھ کر سویا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ قیمہ جنات نہیں بلکہ میرے اٹھنے سے پہلے کوئی کھا جاتے تھے، اور میں جنات کے چکر میں بکرے کا اپنا قیمہ ضائع کر رہا تھا۔ جواباً جان اپنی ٹانگ کی ہڈی جوڑنے کے لیے منگوا کر کھاتے تھے۔ چاروں ناچار مجھے نیچے اترنا ہی تھا، سو میں اتر آیا اور اب اپنے دوست کے گھر بیٹھا یہ واقعہ لکھ رہا ہوں، کیونکہ ابا جان نے جوتے مار کر مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میری اب سب سے گزارش ہے کہ اس پر تبصرہ مت کیجیے گا۔